سورہ نمل آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے جو مومن بندے ہیں ان سب میں سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ وورث سلیمان داود، اور ہم نے سلیمان کو داود کا وارث بنایا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اس نے کہا کہ لوگوں دیکھو ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا اور ہمیں ہر چیز وسائل میں سے ہر چیز عطا کی گئی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک کہ اللہ کا ایک بڑا واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انسپیکشن کے لیے ان کے جو لشکر تھے جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، ان کی درجہ بندی کی گئی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، اور پھر جب وہ چلے انہوں نے مارچ کیا اور وادی نمل میں پہنچے، چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ان میں سے ایک چونٹی جو غالباً ان کی سردار رہی ہوگی، اس نے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونق ڈالے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس چونٹی کی بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام خوشی سے مسکرا دیے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اور کہا کہ یا رب مجھے روک کے رکھ، اوزعنی روک کے رکھ، کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان انعامات کے بدلے میں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور وہ اچھے کام کروں جس سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے نیکوکار بندوں کے گروہ میں داخل کر دے۔ یہاں دیکھیں اس سے جو پہلا درس تھا اس میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ ہوا کہ جس کے اندر اس قوت کی وجہ سے، اس طاقت کی وجہ سے، اس اقتدار کی وجہ سے اور حکمرانی کے جوش کی وجہ سے اس کے اندر ایک گھمنڈ اور تکبر آ گیا، اور وہ جو تکبر اور گھمنڈ ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اسے تسلیم نہیں کرنے دیا، حالانکہ وہ اور اس کی کیبنٹ کے تمام لوگ، وہ اعیان اور سردار جو اس حکومت کے تھے، وہ سب اپنے اندر سے اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ آخری آیت آپ کو یاد ہوگی
کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے انکار کیا لیکن انہیں یقین تھا اپنے اندر اس بات کا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو وہ انکار کا سبب گمنڈ بنا۔ اب آج کے درس میں ایک اور بادشاہ کا تذکرہ آ رہا ہے جس کو وسائل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، حکمرانی کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کیا گیا، اور یہ اس سے کچھ تھوڑے ہی عرصے بعد کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب تورات میں ہم شجرہ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی 6ٹھی پشت پہ ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام 11ویں پشت پہ ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ بالکل کہہ دیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی نام ہے، اس لیے پہلے بادشاہ تو وہ ہوئے، تو یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے اس بادشاہ کا کہ جس کے پاس طاقت، اقتدار، حکمرانی اور وسائل اس فرعون سے کہیں زیادہ تھے، لیکن یہ بالکل مقابلے میں کریکٹر بیان ہو رہا ہے کہ اس نے تکبر اور گھمنڈ نہیں کیا، اس نے اسے اپنا کوئی کمال نہیں سمجھا، اس نے اسے اللہ کی عطا اور امتحان سمجھا کہ جو کچھ بھی باپ بیٹے کو ملتا رہا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے امتحان ہے۔ اور دوسری جگہوں پہ بھی یہی بات آئے گی، آپ دیکھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان کا ذکر جہاں بھی آتا ہے وہاں پہ شکر کی بات ہے۔ تو یہ جو جذبہ شکر ہے یہ ہر شخص کو جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے وہ اس کو مومن بنا کے چھوڑتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، لیکن جس کے اندر جذبہ شکر نہیں ہے وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اب شکر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا جبکہ ہمارے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہمیں دیا اسی نے ہے، لیکن بیچ میں ایک واسطہ رکھا ہے، کبھی اس نے غذا فراہم کی تو زمین، کھاد، بیج، زمیندار، ٹریکٹر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو بیچ میں رکھا دیا اس نے، کبھی اس نے پانی دیا تو بارشوں کو، برف کو، گلیشیئر کو اس کا سبب بنایا، یعنی یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اس میں چیز سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن یہ جو سامنے والی چیز ہے اس کو نہ بھولو۔ اب آدمی سب سے پہلے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ کی ترکابش، اور پھر وہ جب کہ اپنے کسی دفعہ کے قابل نہیں ہوتا وہی اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی اللہ نے اپنے شکر کی بات کی ساتھ میں والدین کی بات کی، اور آپ دیکھیں گے کہ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں بھی یہی چیز موجود ہے، اور وہ یہ شکر جو ہے یہ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے توفیق مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ہے مختصر سی بات کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے تحقیق حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے عطا میں سے جس کا ذکر ہوتا ہے مقدم رکھا علم کو، یہ علم ہے کہ جس کے حضور ملائکہ کو جھکنا پڑا آدم کے سامنے، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو ایک علم عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو زمین کے بارے میں تمام علوم عطا کر دیے گئے۔ جب ملائکہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہمارے پاس تو صرف وہ ہے جو آپ نے سکھایا ہے، تو یہ آپ نے سکھایا نہیں۔ اب وہ جو علم تھا آدم کا اس کے سامنے جھکنا پڑا تمام ملائکہ کو، وہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے۔ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اور حضرت سلیمان بھی اس علم کو سب سے مقدم رکھتے ہیں جس کے حضور ملائکہ کو جھکنا پڑا۔ عطاؤں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی، یعنی اس واقعہ سے یہ جو واقعہ ہے اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام لشکری تھے طالوت کی فوج میں۔ یہ طالوت وہی ہے جس کا واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جب اس نے جالوت کے خلاف جنگ کی تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طالوت کی فوج میں ایک عام لشکری تھے،
عام سپاہی تھے، لیکن کیا ہوا کہ اس کی اتنی خوفناک فوج جو تھی وہ کس بات سے شکست کھا گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فلاحن سے، وہ جس کو ہماری زبان میں کھباڑی کہتے ہیں، اس کے سے نکلنے والا ایک پتھر جالوت کے سر پہ لگا اور وہ پاش پاش ہو گیا۔ جب جالوت اپنی سواری سے گر گیا تو اس کا سارا لشکر بھی بھاگ گیا۔ اب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو ایک عام لشکری تھے لیکن بنی اسرائیل کے ایک بڑے معزز خاندان یہودا کی نسل سے تھے، اس کو پکڑ کے تخت پہ بٹھایا۔ وہ تخت کیا تھا؟ وہ پتھر تھا، جس کی ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں تو آپ کو یہ جو تخت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس کی پوری کہانی ملے گی۔ اور بالآخر ملکہ برطانیہ کی کرسی میں وہ فٹ ہو گیا، اور اسرائیل والے کہتے ہیں ہمارا ہے، ابھی اس کے اوپر جھگڑا شروع نہیں ہوا۔ تو وہ اس پتھر پہ بٹھا کے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی اور انہوں نے بادشاہ بنا دیا۔ اب ایک لشکری کو بادشاہ بنا دیا، تو عام آدمی ہوتا تو کتنے گھمنڈ کی بات تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو امتحان جانا اور بڑے انصاف سے، بڑے عدل سے اپنی اس بادشاہی کو انہوں نے چلایا۔ اس بادشاہ کی چلانے کا، اس بادشاہت کے چلانے کا قصہ جو ہے سورہ صاد میں آئے گا۔ کہا کہ جس اللہ نے ہمیں علم عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو کہا کہ تمام تعریف و شکر و سپاس و سجدہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں مومنین میں سے، ایمان لانے والوں میں سب بہت زیادہ فضیلت عطا کی، سب سے زیادہ بہت زیادہ فضیلت عطا کی۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، کہاں مومن اور کہاں نبی کا مقام، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء میں ہمیں سب سے فضیلت تھی، حالانکہ انبیاء میں سے کسی اور کے اس قسم کے علوم کی بات ہمیں ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان کی ایک عاجزی اور سرفندگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مومنین میں، یعنی انبیاء کی بات نہیں کی کہ انبیاء میں ہمیں بہت بڑا مقام بنا دیا، مومنین میں ہمیں، ایمان لانے والوں میں سے ہمیں اس نے بہت کچھ عطا کیا، ہمیں فضیلت عطا کی۔ وورث سلیمان داؤد، اور ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا۔ وراثت عربی زبان میں ملکیت کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم جو انبیاء کا گروہ ہے یہ نہ خود کسی کی وراثت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کی وراثت پہ کوئی ہوتا ہے۔ یہ وہ وراثت کی بات ہے اس حدیث میں جس کو ہم وراثت سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، ان کی زمین چھوڑی، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان جھگڑا ہے، رپٹ بنا ہوا ہے، یہ وہ وراثت ہے، وہ انبیاء کی نہیں۔ ان کا جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا وقف ہے، لیکن ایک اور چیز ہے انبیاء کی جو وراثت ہے، وہ ہے ان کا علم، وہ ہے ان کی کتاب، وہ ہے ان کے پاس جو وحی ہے وہ چیز۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا نے یہی بات کی، جب اللہ سے دعا کی تو کہا کہ مجھے ایک وارث عطا کر، مجھے ایک وارث عطا کر۔ کس چیز کا وارث؟ کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے جو وراثت نبوت آ رہی ہے اس کے لیے مجھے بیٹا چاہیے، اور ان کی دعا اللہ نے قبول کی۔ 90 سال سے اوپر عمر تھی، اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا جو نبی ہوا، یہ ان کی وراثت تھی۔ یہاں پہ بھی وورث سلیمان داؤد، کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا کہ جو علم، جو نبوت، جو کے اندر جو چیز تھی، جو فیضان نبوت تھا، اس کی وراثت اپنے منتقل کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ یاد رہے کہ یہاں پہ جو بیٹا ہے اس کو پہلے لائے اور باپ کو بعد میں لائے، تو اس چیز کو جو واضح کی عربی زبان میں، وہ ایک کے اوپر وورث سلیمان و داؤد، اس نے کیا، یعنی سلیمان پہ پیش ہوئی اور داؤد پہ ظلم۔
اگر آپ اس کو نماز میں الٹا پڑھ دیں گے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مفہوم الٹا ہو جاتا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ باپ بن جاتا ہے، باپ بیٹا بن جاتا ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اس نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی، علمنا ہمیں سکھا دی گئی منطق الطیر، پرندوں کی بولی۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرندے کوئی ایک پرندہ ہے وہ ایک ہی قسم کا چہچہا رہا ہے، دوسرا پرندہ ہے دوسری قسم کا چہچہا رہا ہے۔ اگرچہ پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اس نے 19 شاید کہا تھا 19 پرندوں کی آوازوں کی نقل کرتا ہے انہیں کی آواز میں، یعنی اس میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، وہ نقل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو ان کا چہچہانا ہے جو ہمیں ایک ہی طرز میں ایک ہی سر میں محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی اشارات ہیں، کچھ ایسی بات ہے کہ جس کو دوسرے سمجھ سکتے ہیں، جس کو دوسرے سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ جب ٹریپ کرتے ہیں شکاری، تو پچھلے سال میں بھی گیا تھا، وہاں پہ بنوں کے آگے وہ ایک ڈیم بن رہا ہے، ڈیم تو پہلے کا ہے، اس کو وہ اونچا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے وہ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں مرغابیاں جالوں میں، پنجروں میں، وہ بولتی ہے تو وہ اتنے دور سے وہ آتے ہیں، ان کے غول کے غول آتے ہیں، پھر وہ فائر کرتے ہیں۔ تو آخر اس نے کچھ کہا جو بند ہے، اس نے کچھ کہا، تو وہ بڑے ٹرینڈ قسم کے ان کے پرندے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں ہم سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، اس لیے کہ انسان کی سمجھ بہت محدود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں تو آ گئی، لیکن ان کا جو حقیقت ہے وہ بعد کے زمانوں میں کھلی، بعد کے زمانوں میں، جیسے قرآن پاک نے کہا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اب اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ نباتات میں ان چیزوں میں سب میں جوڑے ہیں، نرم و وادی رہتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی بھی جو بولی ہے آپس میں ان کو جو سمجھانا ہے، بے شک وہ اشارات کی زبان میں ہو، بے شک وہ چہچانے میں ہو، کسی قسم کی آواز میں ہو، وہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی وہ بولی سمجھا دی گئی کہ وہ بھی جس طرح دوسرے پرندے ایک کی بات سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھ آتی تھی۔ وہ اوتینا من کل شیء، اور کہا کہ ہمیں وسائل میں سے ہر چیز اور بھی عطا کر دی گئی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب جب فضل کی بات آئی، انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تو اس کے ساتھ لازمہ ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کریں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ جو لفظ ہے یوزعون، وزعون سے ہے، اور جب وہ کسی فوج کے لیے کسی اس قسم کی ڈسپلن قسم کی گروہ کے لیے استعمال ہو تو اس میں درجہ بندی اور صف بندی کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اصل میں درجہ بندی اور صف بندی جو ہے اس میں تو یہی بات ہے کہ آپ ایک قسم کے لوگوں کو ایک جگہ پہ روکتے ہیں، ایک جگہ پہ کہ یہ پیادہ ہے، دوسروں کو دوسری جگہ پہ روک کے رکھتے ہیں کہ یہ سوار ہے۔ تو وہ درجہ بندی جو ہے وہ ان کی صفات کی وجہ سے ہے۔ لفظ کے اصلی معنی روکنے اور تھامنے کے ہیں، اور اس معنی میں یہ آگے استعمال ہو رہا ہے اسی صورت میں، اسی آج کے درس میں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب یہ لشکر، یعنی وہ ان کے لیے وہ خشر سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ان کی فوج تھی، جو ان کا لشکر تھے، وہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، یعنی بعد میں اسی صورت میں وہ واقعہ بھی آئے گا کہ جب اس نے ایک پرندے کو استعمال کیا پیغام رسانی کے لیے، تو جہاں پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا وہاں اس سے پہلے اس پرندے نے خود آ کے خبر دی ہے، یعنی وہ سراغ رسانی بھی کر رہے تھے ان کے لیے، اور یہ ان کے لیے ایک قسم کی ایئر فورس تھی، ہوائی فوج تھی، جس کے ذریعے سے وہ کام لیتے تھے سراغ رسانی کا، پیغام رسانی کا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کے لیے جب درجہ بندی ان کی گئی اور اس نے کسی طرح مارچ شروع کیا اس فوج نے،
حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، تو یہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور چیونٹیوں کی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قسم کی اقسام ہیں۔ اور یہاں پہ جو واد النمل ہے، جو وادی نمل ہے، چیونٹیوں کی وادی ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی وادی کا نام ہوا ہو سکتا ہے وہاں پہ چیونٹیاں تھیں، اس وجہ سے اس کو قرآن پاک نے وادی نمل کہا، اور ان کا گزر اس وادی میں سے ہوا۔ قال النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب یہ لشکر آ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو جنوں انسانوں اور پرندوں پہ مشتمل تھا، تو چیونٹیوں میں سے ایک نے، جو غالباً ان کی سردار رہی ہوگی کیونکہ ان کی بھی باقاعدہ فیملیز ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو وہ جنہوں نے ان کے دلوں کے اندر کیمرے ڈال کے وہ تصویریں بنائی ہیں، وہ دیکھ کے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کس قسم کی سوسائٹی ہے ان کی، کیسے انہوں نے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، کس طرح یہ اپنے جو ذخائر ہیں غذا کے اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ حرکت کرتی ہیں تو اپنی غذا کس طرح ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ جب ان کا گزر ہوا تو اس چیونٹی نے، جو غالباً سردار ان کی رہی ہوگی، اس نے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے لشکر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں پرندے بھی ہیں، اور پرندے اکثر ان کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں چیونٹیوں کو، اور اس میں دوسرے پیدل اور سوار دستے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے تم روندی جاؤ گی۔ تو اس نے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ فہم لا یشعرون، ایسے نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ فہم لا یشعرون، تو کیا چیز آ گئی ہے؟ چیونٹیوں کو کون خیال کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے کیا چیز آ گئی؟ تو ایسے نہ ہو کہ تم روند ڈالی جاؤ اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، یہ تبسم ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسکرانے کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کبھی کبھی مسکرانا جو ہے وہ ذرائع مذاق، ذرائع تنزیہ اور تضحیک بھی استعمال ہوتا ہے مسکرانا، لیکن جب اس کے ساتھ ضاحکا آ گیا تو اس قید نے اس کو خوشی کی مسکراہٹ میں تبدیل کر دیا، اس لیے کہ ضحک یضحک کو ہنسنے کے لیے، کہکا مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کہکا جو ہے اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں سرور ہے۔ تو اس ضاحکن لگا کہ اس تبسم کو واضح کیا کہ یہ خوشی کا ہے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ چیز منسوب ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولها، کہ اس چیونٹی کی بات کو سن کے سمجھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام خوشی سے مسکرا دیا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، میں نے کہا کہ آج کے درس میں یہ لفظ پھر آئے گا اپنے اصلی جو لغوی معنی ہے اس میں، اور وہ آ گیا اوزعنی، وضع درجہ بندی کرنا، روک کے رکھنا، تھام کے رکھنا، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ کہا رب تو مجھے روک کے رکھ، تو مجھے تھام لے، یعنی تو میری بات اپنے ہاتھ پہ لے تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اس لیے کہ یہ تو یعنی بالکل ایک باریک لائن ہے، ایسے نہ ہو کہ میں ادھر آ کے تکبر میں مبتلا ہو جاؤں کہ میرے پاس کیا ہو جائے، دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ تو اس لائن کو کراس کرنے سے مجھے روک کے رکھ کہ میں تیرا شکر گزار بندہ رہوں، یہ سمجھتا رہوں کہ یہ سب کچھ تو نے مجھے عطا کیا اور یہ آزمائش ہے جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پہ۔ اب یہ والدین میں سے حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا، کہاں سے؟ عام سپاہی سے۔ کیا کہ اس پہ بھی تو نے انعام کیا، مجھ پہ بھی کیا، باپ بیٹا دونوں کو بادشاہ بنا دیا، تو ہمیں تھام کے رکھ کے کہیں ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں، تیرے شکر گزار بنتے رہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کہ جیسے
جس شاخ کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتی ہے، لیکن جو ٹوٹ بٹوٹ ہے اب پھل ہے پھل نہیں لیتا، وہ اسی طرح کھڑا رہتا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اب اللہ سے جب توفیق مانگی کہ تو مجھے روک کے رکھ کہ میں تکبر نہ کروں، تیرا شکر گزار بندہ نہ ہوں، تو ساتھ میں عمل صالح کی بھی توفیق مانگی، اس لیے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، اور ہمیں سکھایا گیا کہ ہر وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کوئی اچھا کام کرنے کی، یہ طاقت اللہ کی طرف سے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ بھی اسی چیز کو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کا مفہوم دوسرے طریقے پہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم یہ توفیق تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان اعمل صالحا ترضاہ، جن سے تو راضی ہوتا ہو، اس قسم کے کام جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے، یعنی اپنے اعمال پہ، اپنی نیت پہ، ان چیزوں پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی طلب ہے کہ جو کچھ بھی ہے تو اپنی رحمت سے عطا کرے گا، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ